شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ایک لسنر، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کرنے کو کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام آپ نے نہیں بتانا۔ یہ انہی کے گاؤں کی کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مشہور ہے، جو ہم لوگوں کا ادھر ایک قریبی بہت بڑا ڈیرا ہے، وہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ آج سے نہیں، کتنے سالوں سے ہماری ساری نسلیں جو چلتی آ رہی ہیں وہ اس کو دیکھتی آ رہی ہیں۔ ہم نے بھی اس کو دیکھا اور اس کا ادھر ہونا محسوس کیا۔ باقاعدہ طور پر وہ ادھر آوازیں لگاتی ہے رات کے ٹائم۔ سردیوں کے موسم میں ہم ادھر آگ لگا کر بیٹھتے ہیں تو ڈیرے کے اوپر جو جگہ کمرے بنے ہیں وہ ادھر کھڑی ہو کر آوازیں لگاتی ہے، اور اوپر سے اس کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ایک سائڈ پر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک اور ہمارے گاؤں میں 2 قسم کی خوفناک مخلوقات ہیں۔ یہ چڑیل جو کہ ڈیرے پہ رہتی ہے، یہ ہمیں کوئی جانی نقصان تو نہیں دیتی، لیکن ہاں آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جو کہ نقصان دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے غائب ہو جاتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، اور اس کو گاؤں میں لوگوں نے فیس کیا، اور اس کے بعد وہ اس نوبت پہ پہنچے کہ انہوں نے اس مخلوق کو قید کروانا چاہا۔ جو بھی عورت اس پر اللہ کا فضل ہوتا تھا، وہ ماں بننے والی ہوتی تھی، تو اس کے پیٹ میں سے بچہ غائب ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مائیں رو رو کر چیخ چیخ کر کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ پاگل ہو گئیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح تھا۔ اب 20 سال پہلے کی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے، تو 20 سال پہلے ہوتا اس طرح تھا کہ ایک مخلوق ایک عورت کو دیکھا جاتا تھا جو کہ رات کے ٹائم گلیوں میں گھومتی تھی۔ وہ ان گلیوں میں گھومتی تھی جس گلی کے اندر کسی بھی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا۔ اور وہ کیا کرتی تھی، اس کی پہلے تو پتہ نہیں تھا نا اس چیز کے متعلق۔ ہوتا اس طرح تھا کہ وہ مخلوق آ کر دروازے کے آگے بیٹھ کر رونے لگتی تھی، اور جب وہ روتی تھی تو صبح اٹھ کر یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے بچہ غائب ہو جاتا تھا، اور وہ جس کے بھی دروازے کے آگے بیٹھ کر روتی تھی، شور مچاتی تھی، اور پھر یہ کام ہوتا تھا۔ پہلے اس چیز کو اس طرح لیا جاتا تھا کہ مخلوق آتی ہے تو وہ اس طرح کرتی ہے یا جو بھی تھا، لیکن پھر اس کا یہ تھا کہ وہ رونے لگتی تھی، اور پھر اس کے بعد بچے غائب ہونے لگتے تھے۔ جب اس کثیر تعداد میں بچے حاملہ عورتوں کے غائب ہوئے اور کچھ مر گئیں، کچھ پاگل ہو گئیں، تو انہوں نے پھر یہ ایک سٹیپ لیا کہ اس مخلوق کو قید کروانا چاہیے۔ یہ ایک بہت سخت اور ظالم قسم کی مخلوق ہے، اور اس کو کوئی عام انسان قید نہیں کر سکتا۔ اس کی قید کے لیے بھی ایک بہت بڑے عمل کی ضرورت ہے۔ پھر کسی بڑے بزرگ کا پتہ لگا، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے، تو ان کا متعلق پتہ لگا، ان کو گاؤں میں لایا گیا۔ تو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو لایا گیا ان اللہ والوں کو، تو ہوا اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ گاؤں کے سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے سوائے میری ذات کے۔ جس گھر میں بھی بچہ ہونے والا ہے عورت کے ہاں، ادھر ہی یہ مخلوق آئے گی اور ہم اسی گلی میں جائیں گے۔ باقاعدہ طور پر پھر یہ پتہ کروایا گیا کہ کس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ تب سب سے بڑی مشکل بات یہ تھی کہ ان دنوں میں 4 سے 5 خواتین تھی گاؤں کی جن کے ہاں یہ خوشخبری تھی۔ تو اب ایک ٹائم میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ انسان تھے اور وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک حل سوچا۔ حل کیا سوچا کہ ان 4-5 خواتین جو تھیں ان کو ایک ہی گھر میں رکھا جائے گا اس رات، تو اس مخلوقات کو قید کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے گلی میں آنا ہوتا تھا، میرے بھائی کہتے ہیں کہ بالکل حقیقت تھی آپ کی کل کی سٹوری، کہ وہ گلی میں اتنے کتے بولتے تھے، اتنا شور مچاتے تھے،
اس کے آنے سے پہلے کہ دماغ خراب ہو جاتا تھا، خوف طاری ہو جاتا تھا. کئی بچے دماغی مریض بن گئے تھے، جو چھوٹے بچے تھے، بزرگ شخص سب ڈر گئے. وہ کہتے ہیں کہ پھر ان 4-5 خواتین کو ایک ہی گھر میں رکھا گیا. ان بزرگوں نے یہ کہا کیونکہ میں ایک ٹائم پر تو یہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کو بھی نقصان دے سکتی ہے. انہوں نے پھر ان 5 خواتین کو ایک جگہ پہ کیا اور ایک جگہ پہ کرنے کے بعد کہا کہ جو بھی آواز تمہیں آئے، جس کی بھی آئے، تم لوگوں نے باہر نہیں نکلنا اور جتنی دیر بیٹھے رہو آیت الکرسی، قرآن پاک کی تلاوت اور درود ابراہیمی پڑھتے رہو. بس تم لوگوں کا یہی کام ہے. اور اپنے ارد گرد حصار کر لینا اس کمرے میں اور قرآن پاک کی تلاوت، سورۃ بقرہ کی تلاوت بلند آواز میں کرنا. ان خواتین نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گی. وہ جو بزرگ شخص تھے وہ خود باہر کھڑے ہو گئے اور وہ خواتینیں گھر میں بند تھیں. اب اچانک سے ان بزرگوں کے مطابق یوں لگا کہ جیسے پورے گاؤں میں طوفان آندھی آ گئی ہے. اور آندھی میں یہ آواز سسکیاں تھیں، رونے کی آواز تھی، جیسے کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا. اور اتنی شدید طوفانی آندھی کے بعد ایک دم سب کچھ تھم گیا اور اس کے تھمنے کے بعد ایک عورت نمودار ہوئی جو کہ خاصی خوفناک اور وحشتناک تھی. اس عورت نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ان 5 خواتین کے بچے چاہیے تھے اور یہ بچے میرے لیے بہت ضروری تھے کیونکہ میں بلی دے رہی تھی شیطان کو، اور اس کے بعد زندگی بھر قیامت تک میں نے امر ہو جانا تھا، مر نہیں سکنا تھا. یہ اس چڑیل عورت کے الفاظ تھے. بزرگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں کالے جادو کے عملیات کی ماہر ہوں اور اسی دوران میری موت ہو گئی اور مجھے قبر میں دفنایا گیا. تو اس کے کچھ دیر بعد میں قبر سے نکل آئی. مجھے قبر نے بھی قبول نہیں کیا اور اب میں قیامت تک بھٹکتی رہوں گی. اپنی زندگی کا مقصد تو میں ختم کر چکی ہوں، لیکن اب میں ساری زندگی بھٹکنے سے بہتر ہے میں ان بچوں کی جان لے لوں اور میں باقاعدہ عمل کے روپ میں آ جاؤں اور میں جادو کیا کروں گی انسانوں پر جن کو میں پسند نہیں کرتی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی انسان کو پسند نہیں کرتی، میں ایک ایسی مخلوق ہوں، مجھے سب لوگوں سے نفرت ہے اور میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں. ان اللہ والوں نے کہا کہ تمہیں میں اپنے ہونے تک تو ایسا نہیں کرنے دوں گا. ان اللہ والوں نے اس کو قید کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے اس کو قید کرنے کی. اس کو بڑی مشکلوں سے انہوں نے قید کیا اور قید کرنے کے بعد انہوں نے گاؤں کے اندر نہیں، گاؤں کے بالکل آخر میں ایک گھر بنوایا. گھر ایسے بنوایا کہ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ادھر نہ تو کوئی اندر جا سکے، کوئی بچہ کھیل بھی رہا ہو تو اس کی کوئی بال یا کچھ ایسا ویسا نہ ہو. ان اللہ والوں نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، اتنی بڑی 4 دیواری کرو اور اس کے اندر ایک کمرہ بناؤ جہاں سے نہ تو کوئی اندر جا سکے اور نہ ہی کوئی باہر سے ایسے جھانک کر تنگ کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. 10 دن کے اندر وہ گھر تیار ہوا اور اس گھر کے کمرے کے اندر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس گہرے گڑھے کے اندر اس چڑیل آفت کو قید کر دیا گیا. قید کرنے کے بعد انہوں نے اس کمرے کے اندر بھی ایک 4 دیواری بنوائی. اس کمرے کے اندر 4 دیواری بنوا کر اس کمرے کو بھی مکمل بند کر دیا گیا. بند کرنے کے بعد انہوں نے اس دروازے کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کی اور ان کے اوپر پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی بنوائی اور اس گھر کا کوئی گیٹ نہیں تھا. یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے جن سے انہوں نے وہ کام کروایا ان کو کہا کہ اب اس دیوار کو بند کر دو ہمیشہ کے لیے. اتنی مضبوط اینٹیں لگوائیں جو کہ کسی آندھی طوفان سے اللہ کے حکم سے نہ ٹوٹ سکے. انہوں نے یہ سارا عمل کروایا اور کروانے کے بعد اس مخلوق کو میرے بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور پھر وہ آج تک وہاں سے نکل نہیں سکی. ابھی بھی وہ گھر ادھر موجود ہے، کبھی ادھر کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ وحشت اور منحوسیت میں ڈوبی ہوئی وہ جگہ ہے. وہاں پر کوئی نہیں جاتا، کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں اس جگہ پر جانے سے. تو یہ سٹوری تھی. میرے ایک ان نون لسنر جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کیا، تو یہ کہانی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مخلوقات گاؤں میں بہت ہوتی ہیں کیونکہ وہ کھلی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر ایسی مخلوقات رہتی ہیں. تو بہت شکریہ میرے بھائی کا جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی.
تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں نے سوچا میں اپنے لسنر سے آج سٹوری شیئر کرتی ہوں. انشاءاللہ روز سٹوری شیئر کرنے کی کوشش کروں گی. آپ سب لوگ چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, ان سے محبت کریں اور پیار کریں. اپنے والدین کی عزت کریں, نماز پڑھیں, طہارت کی حالت میں رہیں, نیکی کے کام کریں, یہی آخرت میں کام آنے ہیں. دنیاوی دولت کام نہیں آئے گی, اچھے اعمال کام آئیں گے. آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.